سب سے پہلے آپ تمام الیکٹرانک اور پرنٹ اور سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے صحافی حضرات کے ہم مشکور ہیں کہ آپ ہمیشہ اپنے مصروفیات سے وقت نکال کر ہمارے پریس کانفرنس کو کوریج دیتے آ رہے ہیں۔ چونکہ صحافت کا کسی بھی ملک میں ایک انتہائی رول ہے، سیاست ہو یا کوئی بھی فیلڈ ہو، اس میں صحافت کے بغیر انکمپلیٹ ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ بحیثیت ایک جمہوری تنظیم، بحیثیت ایک پروگریسو آرگنائزیشن، ہماری پہلے دن سے لے کر آج تک یہ بیانیہ رہا ہے کہ صحافت یا اظہار رائے کی آزادی ہر کسی کو ہونی چاہیے۔ صحافی حضرات، آج کے پریس کانفرنس کا مقصد بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی دوسرے سینٹرل کمیٹی اجلاس کے فیصلوں سے متعلق آپ کو اور بلوچ عوام کو آگاہ کرانا ہے۔ بی ایس او کے مرکزی کمیٹی کا دوسرا اجلاس 5 مارچ کو شال میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین بالاچ قادر نے کی، جبکہ اجلاس کی کارروائی سیکریٹری جنرل سمند بلوچ نے چلائی۔ اجلاس میں سابقہ کارکردگی رپورٹ، تنظیمی امور، تنقید برائے تعمیر، قومی و عالمی صورتحال اور آئندہ کا لائحہ عمل سمیت مختلف ایجنڈے زیر بحث لائے گئے۔ سابقہ کارکردگی کے ایجنڈے میں مرکزی سیکریٹری جنرل نے گزشتہ کارکردگی پیش کی۔ مرکزی کمیٹی کے اراکین نے اپنے دورہ رپورٹس اور مختلف امور پر بنائے گئے کمیشن کی رپورٹ سینٹرل کمیٹی کو پیش کی۔ تنظیمی امور کے ایجنڈے پر گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین بی ایس او کا کہنا تھا کہ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بلوچ نوجوانوں کی نمائندہ تنظیم ہے۔ اس تنظیم نے مختلف ادوار میں نہ صرف بلوچ طلباء کی بھرپور نمائندگی کی بلکہ وقت آنے پر اپنے بس سے زیادہ بوجھ بھی اٹھایا، جس کی نظیر خطے میں کہیں اور نہیں ملتے۔ بی ایس او بلوچ نوجوانوں کو منظم کرنے، ان کی سیاسی و تعلیمی تربیت کا عمل جاری رکھا ہوا ہے۔ ہر قوم اپنی قومی بقا کی خاطر یا خود اتنی قوت حاصل کر لے یا پھر عالمی طاقتوں کی جارحیت کو قبول کر لے۔ دنیا بھر میں بڑھتے ہوئے شدت پسندانہ رویوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا۔ یورپ میں مہاجرین کے خلاف ہنگامہ آرائیوں پر بھی سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ اس کے علاوہ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک میں اقلیتوں، خاص طور پر مسلمان جنگ زدہ ممالک سے ہجرت کرنے والوں کے لیے نفرت اور اس کے علاوہ بریگزٹ، اس کے اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ پر اثرات کا جائزہ لیا گیا، جبکہ بھارت میں مودی کی سوچ پر عمل پیرا عناصر کی شدت پسندانہ رویے بھی زیر بحث آئے۔ مرکزی کمیٹی نے اتفاق کیا کہ در حقیقت یہ تمام شدت پسندانہ نظریات ایک رد عمل ہیں۔ 20ویں صدی کے اواخر میں قوم پرستی کو پیچھے دھکیل کر دنیا گلوبلائزیشن کی جانب بڑھ گئی۔ تمام دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی اور مختلف اقوام اور مختلف ثقافتیں اچانک ایک دوسرے کے اندر پیوست ہونے لگے۔ اس گلوبلائزیشن کے نتیجے میں قومیں دنیاوی تاریخ میں پہلی مرتبہ بغیر کسی رد عمل اپنی شناخت کو مٹنے کے خطرے میں پڑ گئے۔ لہٰذا موجودہ عالمی روش حقیقتاً قوم پرستی کا اعلان ہے، جس میں قومیں اپنی شناخت و طور طریقہ زندگی بچانے کے خاطر اس طرح کے خیالات کے آمنے سامنے ہوئے۔ معزز صحافی حضرات، ایک خوشحال عالمی ماحول کے لیے قومیتوں کو قریبی تعلقات رکھتے ہوئے اپنی شناخت بھی برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ بصورت دیگر گلوبلائزیشن کے اثرات پوری دنیا کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس دنیا میں قوم پرستی وہ واحد نظریہ ہے جس پر عمل پیرا ہو کر دنیا میں سکون اور ترقی آ سکتی ہے۔ اجلاس میں بلوچستان کے تعلیمی اداروں کو درپیش معاشی بحران پر گفتگو کرتے ہوئے اراکین نے تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی ادارے معاشی طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ فنڈز کی عدم فراہمی اور انتظامی بے ضابطگیوں کا خمیازہ بلوچستان کے غریب طالب علم بھگت رہے ہیں۔ اگر بلوچستان کے جامعات کے لیے میسر پالیسی مرتب نہیں کی گئی تو آئندہ چند سالوں میں بہت سے ادارے بند ہونے کا خدشہ ہے۔ آپ سب لوگوں کو اس کا بخوبی پتہ ہے کہ بلوچستان کا سب سے بڑا جو تعلیمی ادارہ ہے یونیورسٹی آف بلوچستان، اور سب سے پرانا تعلیمی ادارہ ہے، اس میں اس وقت جس طرح سے اس تعلیمی ادارے کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا گیا ہے، اس کی مثالیں نہیں ملتی ہیں۔ اس تعلیمی ادارے میں ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچرز، اساتذہ اور امپلائیز کے جو سیلری ہیں ان کا ایشو آتا ہے۔ اس وقت 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبائی حکومت کے پاس یہ اتھارٹی بھی ہے اور اس کے پاس اس پر فرض بھی ہے کہ 18 امنڈمنٹ کے بعد صوبائی حکومت بلوچستان کے یونیورسٹیز کو فنڈ کرے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایک خود ساختہ مالی اور انتظامی بحران پیدا کر کے اس وقت بھی بلوچستان یونیورسٹی کے اساتذہ 3 مہینے کے تنخواہ سے محروم ہیں اور بھرپور احتجاج کر رہے ہیں۔ بحیثیت طلبہ تنظیم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل بلوچستان کے طالب علموں کو مزید پیچھے دھکیلنے کی ایک سازش ہے، بلوچستان کے تعلیمی اداروں کو مزید تباہی کے دہانے پر لے جانے کی ایک سازش ہے۔ اور اس وقت بلوچستان یونیورسٹی میں جو انتظامی بے ضابطگی ہے وہ عروج پر ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف امپلائیز نالاں ہیں بلکہ اسٹوڈنٹس پر اس کے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ صحافی حضرات، اجلاس میں گوادر میں حالیہ سیلابی صورتحال سے پیدا ہونے والی تباہی کو حکومتی غیر سنجیدگی کا نتیجہ قرار دیا گیا۔ اراکین کا کہنا تھا کہ گوادر میں میگا پروجیکٹس کے ذریعے لوگوں کا معاشی اور سیاسی
وہ سماجی استحصال کیا گیا، جبکہ مقامی آبادی کو دانستہ طور پر تمام تر بنیادی سہولتوں سے محروم رکھا گیا۔ سی پیک کے نام پر بننے والے میگا پروجیکٹس کی وجہ گوادر میں تباہی مچ گئی ہے۔ شہر کی اسٹرکچر کو چھیڑ چھاڑ کر کے مختلف پروجیکٹ بنائے گئے، جس سے مقامی آبادی کو قدرتی آفات کا سامنا ہے۔ گوادر میں جاری حکومتی امداد صرف فوٹو سیشن تک محدود ہے۔ عملی طور پر اب بھی کوئی کارکردگی نظر نہیں آ رہی۔ بارش کو ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود بھی لوگوں کے گھروں میں پانی موجود ہے، جو حکومتی دعووں کی نفی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور پرائم منسٹر پاکستان کل گوادر کے دورے پر گئے تھے۔ انہوں نے کسی جگہ پر کچھ لوگوں کو بلایا فوٹو سیشن کی، جو ہے نا لوگوں کی نہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بلوچ روایات میں اس طرح کے سفید پوش لوگ ہیں، ان کی نہ صرف توہین کی گئی بلکہ روایت بھی پامال کیے گئے۔ ایک فوٹو سیشن کر کے وہ وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ لیکن گوادر کی جو ایکچوئل سچویشن ہے آپ لوگوں کو ہم بتاتا چلیں کہ آج کے جو بھی فوٹیجز آ رہے ہیں وہاں پر لوگوں کے گھروں میں اب بھی 4-4 5-5 فٹ پانی جمع ہے، جس کو نکالنے کے لیے صرف فوٹو سیشن کی حد تک حکومتی دعوے محدود ہیں، لیکن پریکٹیکلی گراؤنڈ میں کسی بھی طرح کی جو ہے نا حکمت عملی نہیں بنائی گئی ہے۔ اور جو جمع پانی ہے اس سے پورے ڈسٹرکٹ گوادر اور بالخصوص گوادر شہر میں جو پانی جمع ہے اس گندے پانی سے مزید جو ہے نا بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے، جس سے خدشہ کیا جا رہا ہے اگر اس پانی کو نہیں نکالا گیا تو لوگ مختلف وبائی امراض جو ہے نا پھیلنے کا خطرہ ہے۔ صحافی حضرات، آئندہ کے لائے عمل کے ایجنڈے میں مختلف تنظیمی فیصلے لیے گئے۔ تنظیمی بیانیے کو فروغ دینے کے لیے پمپلیٹس چھاپنے کے عمل کو تیز کیا جائے گا۔ کولو میں مستوکلی لٹریری فیسٹیول، شال اور کراچی میں سیمینارز اور اسپورٹ فیسٹیولز، تربت میں مکران لٹریری فیسٹیول کا انعقاد کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ کوٹا کی بحالی کے لیے بھرپور تحریک چلائے جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں معطل اراکین ابرار بلوچ، رفیق بلوچ، دینار بلوچ، سدیس بلوچ، شجاع بلوچ اور اشفاق مغیری کی معافی نامہ کو قبول کرتے ہوئے ان کی رکنیت بحال کر دی گئی۔ مرکزی کمیٹی کے رکن ناصر بلوچ کو اکثریت رائے سے تنظیمی کارکردگی میں حصہ نہ لینے کی بنیاد پر فارغ کیا گیا اور مرکزی کمیٹی کے 2 خالی نشستوں پر عادل بلوچ اور ناصر زہری کو مرکزی کمیٹی کا نیا رکن منتخب کیا گیا۔ بہت شکریہ۔